الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا له الخلق والأمر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سن لو، خوب جان لو، خوب سمجھ لو، خلق اور امر اسی کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ دو عالم ہیں، ایک عالم خلق اور دوسرا عالم امر۔ اب اس کی تشریح تھوڑا سن لی جائے۔ عالم خلق میں زمانہ پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے موجودات میں تدریج ہے۔ جیسے دنیا، ہم آپ ایک دن میں نہیں بن گئے، ہمارے آپ کے نشو و نما اللہ کے حکم سے دھیرے دھیرے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کوئی پودا لگائیں، وہ تناور درخت تو ہوتا ہے لیکن ایک زمانے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں وقت لگا، زمانہ پایا جاتا ہے، اور دھیرے دھیرے درجہ بدرجہ، اسٹپ بائی اسٹپ، لہجہ بلہجہ یہ تناور درخت بنا۔ تو یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارے بڑے کہ عالم خلق میں زمانہ پایا جاتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہے دنیا کے نظام کے چلنے چلانے کی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہوا عالم خلق، عالم امر۔ عالم امر زمانہ سے پاک ہے، اسی لیے اس کے موجودات کی شان کن فیکون۔ اب آپ سنیے، یہ انسان دونوں عالم کے لطائف کے ساتھ موجود ہے، اور دونوں عالم کے لطیفے ہیں۔ عالم خلق کے 5 لطیفے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، نفس۔ نفس باقی 4 لطیفوں کا معجون مرکب ہے، اس لیے اس کی اصلاح سے سب صالح ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر ہم نے آپ نے اپنے دل کو سنوار لیا تو گویا کہ ہم پورے طور پر سنور گئے۔ اسی لیے ایک اللہ والے کہتے ہیں دل کے بگاڑ سے ہی بگڑتا ہے آدمی، جس نے اسے سنوار لیا وہ سنور گیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی جلد میں ایک حدیث نقل کی ہے دل کے سلسلے میں، ہم آپ اکثر اپنے علماء سے سنا کرتے ہیں۔ شروع کے وہ جملے چھوڑتا ہوں، آخر کے جملے الا ان فی الجسد لمضغہ، ان فی الجسد مضغہ، جسد انسانی میں، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا، ٹکڑا۔ وَإِذَا صَلَحَ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ،
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ جب یہ گوشت کا لوتھڑا صالح ہوتا ہے تو پورا بدن صالح ہو جاتا ہے، پورا انسان صالح ہو جاتا ہے۔ اگر یہ گڑبڑ ہوا، حسد ہوا اس میں، تو پورا کا پورا جسم، پورا کا پورا یہ انسان پھر خراب ہو گیا۔ الا وہی القلب، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خوب سمجھ لو وہ گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ قلب ہے، قلب۔ اسی دل کے بگاڑ سے اگر ہم آپ غور کریں تو سارا فتنہ فساد یہیں سے اٹھتا ہے۔ اور ایک بات اور غور کریں، جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ آئے، 1.25 لاکھ یا کم و بیش، سب کے محنت کا میدان اسی قلب کو سنوارنا رہا ہے۔ دیکھ لیجیے، اب غور کیجیے۔ اگر آدمی کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہے تو انسان بہت نیک ہے، اور بدخواہی آ جاتی ہے تو یہ بہت برا ہو جاتا ہے۔ ہمارے اکابرین اسی لیے دعا کرتے تھے اور بڑی درد بھری دعائیں مانگتے تھے۔ ہے گناہ بے حد میرے، بے شک مجھے اقرار ہے۔ آمین کہیے، اور جو لوگ بھی اس کو سنیں وہ بھی آمین کہیں۔ ہے گناہ بے حد میرے، بے شک مجھے اقرار ہے، بخش دے مجھ کو کہ تو رحمان ہے، غفار ہے۔ آمین۔ معرفت کا نور بھر دے دل میں میرے اے خدا، معرفت کا نور بھر دے دل میں میرے اے خدا، فضل سے اپنے مجھے ایک بار تو جلوہ دکھا، باطنی امراض سے کر دے مزکا دل میرا۔ ابھی تو اللہ پاک کہے قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا ہے، جس کا نفس مزکا ہو گیا۔ باطنی امراض سے کر دے مزکا دل میرا، اپنی طاعت کے لیے کر دے مصفا دل میرا۔ آمین۔ دور کر غفلت حقیقت کھول دے اس کے لیے، دور کر غفلت حقیقت کھول دے اس کے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ تبھی تو اللہ رب العزت کہتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، میری جان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اے میرے اللہ بجز تیرے کوئی ہمارا نہیں۔ یہ کیفیت محمودہ، یہ اچھی کیفیت، یہ اچھے اچھے خیالات، یہ خوبصورت باتیں اللہ اور نبی کی معرفت و محبت کی دل و دماغ میں کب مچلتی ہیں؟ جب آدمی کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جب قلب سلیم یہ بن جاتا ہے۔ تبھی تو دوسری جگہ اللہ پاک کہتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ میدان محشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ آج کے دن نہ مال نہ اولاد کوئی نفع نہیں دے گا۔ ہاں، آج نفع کیا دے گا؟ جو قلب سلیم لے کر آیا ہوگا، یہ کامیاب ہوگا۔ قلب سلیم کہتے ہیں صاف ستھرے دل ہو، جس میں حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، غیروں کا خیال اس میں جمع نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نفرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، بدخواہی نہ ہو،
وہ دل صاف ستھرا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ایسا ہی قلب نصیب فرمائے، یعنی قلب سلیم۔ قلب سلیم بنانے کے لیے، قلب کی صفائی ستھرائی کے لیے یہ کیفیت محمودہ جو ابھی بیان ہوئی ہیں، اچھی اچھی سوچ، اللہ کی معرفت و محبت میں دل کا مچلانا اور مچلتے رہنا، یہ سب کب ہوگا؟ جب دل کو ہم صاف ستھرا رکھیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین مشائخ نقشبند مراقبات بتلاتے ہیں، بندہ ہو یا بندی، جب اللہ کی یاد میں، اللہ کی رحمت کے آنے کے انتظار میں جب بیٹھتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی گناہوں کی ظلمت و سیاہی دھو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پر اللہ 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 کر رہا ہے، تو اللہ کا نور دل میں، اللہ کے نام کا نور دل میں اترتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے تیری زباں ہو اس کا نام، تیری زباں ہو اس کا نام، تیرا دل ہو اس کا گھر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے سینہ اپنا بھر۔ کاش ہمیں آپ کو بھی ایسا دل نصیب ہو جائے۔ تو یہ صاف ستھرا دل بنانے کے لیے مراقبات کروائے جاتے ہیں، اور سب سے پہلا مراقبہ، سب سے پہلا سبق نقش بندی سلسلے کا یہ ہے لطیفہ قلب پر زور دینا، یعنی ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کیا ہے وہ یوٹیوب پر بیان موجود ہے، مراقبہ کیا ہے وہ بھی بیان موجود ہے۔ یہاں میں ان تمام باتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہم آپ انسان ہیں، بشر ہیں، وسوسے ہمیں آ گھیرتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں آپ کو بار بار بہکاتے ہیں اور ادھر ادھر کی نگر ڈگر میں لے جا کے اللہ کی یاد اسے غافل کراتے ہیں اور ہم غفلت برتنے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ والے کہہ رہے ہیں نا، دور کر غفلت، حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے میرے اللہ۔ تو جو بندہ اس کیفیت کے ساتھ جیے گا یا اللہ کی طرف چلے گا تو ظاہر سی بات ہے نفس و شیطان اس پر حملہ آور ہوں گے، اسے بہکائیں گے، پھسلائیں گے۔ ہمارے اکابرین نے اسی لیے اللہ پاک نے دیکھیے ان کے سینے میں یہ راز کھولا اور انہیں یہ کام سمجھایا، انہیں یہ کام سمجھایا۔ وہ فرماتے ہیں، سن لیجئے، لطائف ستہ، ستہ چھا کو کہتے ہیں، لطائف لطیفہ کی جمع ہے، یعنی نازک چیز۔ انسانی بدن کے اندر 6 جگہیں ایسی ہیں جو بہت پر نور ہیں، پر انوار ہیں اور برکات ان میں بہت ہیں۔ یہ جب 6 جگہیں انوار سے پر ہوتی ہیں، یعنی یہ 6 لطیفے جب انسان کرتا ہے تو اس کا قلب ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے موجودہ شیخ ابھی کل ہی ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ان کے خط کا جواب دیے ہیں، اکثروں کے پاس بھیجا گیا۔ اس میں حضرت مولانا سید پیر محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم نے فرمایا، ذاکر کا قلب کبھی مردہ نہیں ہوتا، ذاکر کا قلب کبھی مردہ نہیں ہوتا۔ اور سچ فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد سن لیجیے، وقال علیہ الصلاۃ والسلام، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت۔ جو اپنے رب کا، جو اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے، اور ذکر جو نہیں کرتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ مثل مردہ کے ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے اندر سے مردنی نکال دے۔ تو یہ 6 جگہیں ایسی ہیں جو پر انوار ہیں۔ اس کو حضرت مولانا، اس کو شیخ العرب والعجم
حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضیاء القلوب کے اندر لکھا صفحہ 84 پر کہ انسان کے جسم میں 6 جگہیں انوار اور برکتوں سے پر ہیں اور یہی لطائف کہلاتے ہیں۔ اول لطیفہ قلبی اس کی جگہ، اب وہ جگہ بیان فرما رہے ہیں کہاں ہے، ابھی سب کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو پہلے یہ بھی ہم جان لیں کہ یہ لطیفہ کہاں کہاں ہے، اس کا پوائنٹ کہاں کہاں بنا، اس کی جگہیں کون کون سی ہیں۔ تو نمبر 1 لطیفہ قلب، انسان کا دل ہے یہ بائیں طرف، لطیفہ قلب بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے ہے، 2 انگل نیچے ہے، اور لطیفہ روح دائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے ہے۔ لطیفہ قلب بائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے اور لطیفہ روح دائیں چھاتی سے 2 انگل نیچے۔ اب لطیفہ سر سنیے، یہ بائیں چھاتی سے 2 انگل یہ اوپر ہے لطیفہ سر، اور لطیفہ خفی یہ دائیں چھاتی سے 2 انگل اوپر ہے۔ لطیفہ اخفا یہ دونوں چھاتیوں کے درمیان یہ جو دگدگی ہے دھک دھک جہاں یہ کرتا، یہ بٹن ہے نا، یہاں دیکھیے جہاں دھک دھک کرتا ہے، ہم لوگ اپنی عام دیہاتی زبان میں بولتے ہیں، پوروی زبان دھک یہ ہے۔ تو یہاں کیا ہے؟ لطیفہ اخفا ہے۔ اب لطیفہ نفس سنیے، یہ دونوں ابروؤں کے درمیان یہ اوپر یہاں لطیفہ نفس یہ پیشانی کے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے۔ لیکن لطیفہ نفس کو شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ضیاء القلوب کے اندر یعنی صفحہ نمبر 85 پر لکھتے ہیں کہ لطیفہ نفس کی جگہ ناف کے نیچے ہے، ناف کے نیچے یہ 6 لطیفے۔ ایک لطیفہ بیان فرمایا جاتا ہے لطیفہ قالب، بہت سے لوگ قالب بھی کہتے ہیں، یعنی پورے بدن کا لطیفہ۔ تو جب یہ 6 لطائف پر انوار پر برکات ہو جاتے ہیں تو گویا کہ پورا بدن پر انوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم اجعل، فجر کی نماز کے لیے جب نکلتے تھے تو اکثر دعا یہ پڑھتے ہوئے نکلتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا واجعل لی نورا وفی عصبی نورا وفی لحمی نورا وفی دمی نورا وفی شعری نورا وفی بشری نورا وفی لسانی نورا واعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ اے اللہ میرے قلب کو نور عطا فرما، میرا قلب نورانی بنا دے، میری آنکھ نورانی بنا دے، میرا کان نورانی بنا دے، دائیں بائیں آگے پیچھے نور ہی نور، ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، اوپر نور نیچے نور، گوشت میں نور، خون میں نور، آپ دیکھیے نور ہی نور۔ آخر میں کہ اللہم اعطنی نورا، اور اللہ پاک خود ہی قرآن میں فرما رہے کہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ بہرحال بات دوسری طرف اب جانے لگی نور پر، تو ہمارا آپ کا جب یہ سارا لطیفہ پر انوار ہو جائے گا اور یہ ساری جگہیں نور سے بھر جائیں گی تو پورا جسم گویا نورانی ہو جائے گا، بال رواں رواں، خون کا گوشت خون کا ذرہ ذرہ، گویا کہ پورا انسانی وجود ہمارا اس بات کا ادراک کرے گا
احساس کرے گا کہ میرے قلب و جگر ہی میں نہیں، میرے بدن کے انگ انگ میں میرے اللہ کی معرفت و محبت سموئی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، ایسی کیفیت جس بندے کی ہو جاتی ہے، اس کے قلب کے اندر اللہ اور نبی کی محبت کی ایک لہر چلتی ہے۔ بندہ یہ سمجھتا گویا کہ میں جنت میں ہوں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کی محبت کو کھرچ کر نکال دیتی ہے، بس ایک اللہ کی یاد میں مست کر دیتی ہے۔ ہاں، ایسا بندہ شریعت و سنت کا پابند ہو جاتا ہے، شیطان ایسے سے گھبرانے لگتا ہے۔ تبھی تو قرآن میں ہے اللہ پاک کہہ رہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کا ڈورا، شیطان کا حملہ اس پر اثر نہیں کرتا، کس پر؟ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، یہ کہتا ہے میرا بھروسہ میرے اللہ پر ہے، اس پر شیطان کا اثر نہیں ہو۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب پورے وجود میں انسان کے اللہ ہی اللہ وسا ہو۔ اسی لیے ہمارے موجودہ شیخ حضرت مولانا سید پیر محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم اکثر یہ شعر پڑھتے ہیں اور اللہ کی معرفت و محبت میں گنگناتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی توفیق دے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے، جو رٹے وہ لائق انعام ہے۔ اب ہم آپ کتنا رٹتے ہیں؟ ہاں، یہی بے چینی، یہی بے قراری، یہی اضطرار اللہ کے لیے پیدا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے ہم جو ہے مضطرب رہے، پریشان رہے، بے چین رہے۔ اس لیے کہ اللہ والے کہتے دل مضطرب کا یہ پیغام ہے۔ جب دل مضطر ہوتا، اللہ کے لیے پریشان ہوتا ہے، اللہ کی چاہت میں جب مچلتا ہے، اللہ کے لیے بے چین جب ہوتا، تو اسی کہتے دل مضطرب کا یہ پیغام ہے، تیرے بن سکون ہے نہ آرام ہے، تڑپنے سے ہم کو فقط کام ہے، یہی بس محبت کا انعام ہے۔ لیکن ہاں، سب سے پہلے ہم آپ لطیفہ قلب پر زور دیں۔ اس لیے ہمارے اکثر اکابرین یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا لطیفہ قلب پر انوار ہو گیا، اگر تمہارا قلب پر انوار ہو گیا، منور ہو گیا، تو سمجھ لو ہر لطیفہ خود بخود پر انوار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اسی لیے مراقبہ کروایا جاتا ہے۔ مراقبہ کرنے سے اللہ کی معرفت محبت بڑھتی ہے، مراقبہ کرنے سے ایمان میں جلا پیدا ہوتی ہے۔ تبھی تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، اور ذکر کرو اپنے رب کا اپنے نفس میں گڑ گڑاتے ہوئے۔ تضرع، گڑ گڑائیں۔ ہاں، جب مراقبہ میں ہم آپ بیٹھیں، یہ تو شیخ بتاتا ہی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب مراقبہ میں ہم بیٹھیں، مراقب ہوں، جیسا کہ اللہ پاک کہہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ تو یہ نیت کر کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک جان رہے ہیں، اور اللہ پاک ہی کے لیے ہم یہ بیٹھے ہیں اور ان کی رحمت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہمارے دلوں کے بھید سے وہ بالکل واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، ذرے ذرے کا ان کو علم ہے۔ تو جب ہم اس نیت سے بیٹھتے ہیں اور دل کے دریچے کھولتے ہیں، جب اپنی اصلی صورت نظر آنے لگتی ہے کہ واقعی میں ہم گندے ہیں پر اللہ کے بندے ہیں، اللہ سے امید لگائے ہیں، اور یہ سب خیال آتے بھی ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ پاک کہتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تم سے بڑے بڑے گناہ ہو گئے، بڑی بڑی غداری ہو گئی، بڑے بڑے پاپ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ احساس اب دلایا جاتا ہے کہ تم اتنے بڑے پاپی ہو، مجرم ہو، یہ ہو وہ ہو، تو بندہ پھر مچلنے لگتا ہے۔ تو یہاں منع کیا جاتا ہے کہ دیکھو کوئی کیفیت، کوئی واقعہ نہ سوچو،
بس اللہ کی یاد میں ڈوبنے کی کوشش کرو، بس کہ اللہ کی یاد میں بیٹھے، میرا دل کہہ رہا، میرے دل کی زبان کہہ رہی تھی، زبان تالو سے لگوائی جاتی، میرے دل کی زبان شکریہ ادا کر رہے، کیا؟ اللہ اللہ اللہ، یعنی اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی یاد میں مجھے بیٹھایا ہے، آپ نے قبول کیا۔ ایک دن آتا ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے اور ہمارا آپ کا استقبال کرتی ہے، لیکن شرط ہے نیک نیتی کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ایک دن آئے گا، اللہ پاک ہمارے آپ کے قلب کو جاری فرما دیں گے، وہ ساری فرما دیں گے انشاءاللہ اپنے ذکر میں۔ بہرحال ذکر کو اپنے اوپر لازم کیا جائے، یعنی ذکر قلبی، مراقبہ، کچھ تلاوت، سنت سیکھنے کا اہتمام، مسنون دعائیں ساتھ رکھی جائیں، اور دیگر بہت سے اکابرین کی کتابیں چھپی ہوئی سنت پر، اسے حاصل کیا جائے، اس میں سے ایک ایک سنت کو سیکھا جائے، دیکھا جائے، سب سے پہلے جائزہ لیا جائے کون کون سی سنت ہمارے عمل میں ہے، کون کون سی نہیں ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے مراقبہ سے ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، جلا پیدا ہوتا ہے، ایمان میں حرارت آتی ہے، ایک گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے اکثر کتابوں میں پڑھا اور سنایا بھی گیا، اس پر بیان بھی ہوا کہ اولیاء اللہ کی دو پہچان، نمبر ایک یہ دیکھا جائے کہ اس ولی میں عشق الہی کی، یعنی اللہ کی معرفت و محبت کے عشق کی گرمی ہے کہ نہیں۔ اگر گرمی ہے سمجھیے پہلی صفت۔ دوسرے، اس کے پاس علم نبوت کی روشنی ہے کہ نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کتاب سے کیا ہے، اصل تو دل ہے، کتاب ہمارے لیے روشن دلیل ہے، چونکہ کتابوں کے اندر ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، زندگی، ان کی سیرت لکھی ہوئی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مجدد کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہمارے آپ کے درمیان موجود نہ ہو، جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں، جیسے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں، حضرت مولانا سید کریم اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ موجود نہیں، تو ان اکابرین کے جیسے حضرت خواجہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ بدر علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید عبد الغفار ندوی نگرامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اکابرین ہمارے اندر موجود نہیں، لیکن اگر ان کے ملفوظات اور ان کی تحریریں موجود ہیں تو جب ہمارے آپ کے درمیان پڑھی جاتی تو ایسا لگتا ہے یہی موجود ہے، احساس دلایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی باتیں، ان کے عمل ہمارے اندر کتابوں کی شکل میں ہے۔ اس لیے سیرت کا مطالعہ کریں اور سنت کا بھی مطالعہ کریں، جو سنت اپنی زندگی میں نہ ہو اس کو لانے کی کوشش کریں۔ بہرحال مراقبہ میں سستی نہ کی جائے، مراقبہ سے اصل میں شیطان بھی گھبراتا ہے، نفس بھی گھبراتا ہے، شیطان کے لیے باعث خجالت اصل میں ہے، اس میں وہ شرم محسوس کرتا ہے، اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم آپ اللہ کی یاد میں ڈوبتے ہیں، اللہ کی رحمت ہم پر چھم چھم برستی ہے، کیفیت محمودہ یہاں پیدا ہوتی ہے، مراقبہ سے روحانی ترقی نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات اور آخر میں کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں۔ مراقبے کا فائدہ اگر اصل دیکھنا ہے تو ہمیں آپ کو خود مراقبہ کر کے سمجھ میں آئے گا، صرف بیان سے، تقریر سے نہیں۔ سارے لطائف پر بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا سید عبد الغفار نگرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا فرما رہے ہیں
کہ کثرت ذکر سے ان لطائف کی کثافت محیط ہٹ جاتی ہے، یعنی جو دبی چادر ظلماتی گناہوں کی وجہ سے اس کی ظلمت، اس کی نحوست چادر کی شکل میں جو ہر لطیفے پر چھائی ہوئی ہے، اس کو اگر ہم آپ ہٹانا چاہتے ہیں تو کثرت سے مراقبہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو کچھ بتایا گیا ہے یہاں، اور یہ اپنے مرکز نور کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب کثافت ہٹتی ہے، ظلمت دور ہوتی ہے، پھر نور پیدا ہوتا ہے، اور اسی نور کی روشنی میں اللہ اور نبی کی محبت بندے کو احساس کرائی جاتی ہے، قربت احساس کرائی جاتی ہے۔ جب یہی احساس، یہی قربت بندے کو ہو جاتا ہے کہ نہیں میں اپنے اللہ کے قریب ہوں، تو پھر یہ گناہ سے گھبراتا ہے، حتیٰ کہ اگر گناہ کا خیال بھی آ جاتا ہے تب بھی یہ تڑپ اٹھتا ہے۔ جیسے حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، ترمذ کے رہنے والے، جوان عمر کے، ظاہر سی بات ہے جو متقی آدمی ہوتا ہے، ذکر مراقبہ کا پابند ہوتا ہے، نماز تلاوت کا پابند ہوتا ہے، صحبت اہل اللہ میں رہنا اپنے آپ کو پابند کر لیتا ہے، تو ایسا بندہ گناہوں سے بڑی آسانی سے بچنے لگتا ہے۔ تو تھوڑی بہت بھی نیکی جو وہ کرتا ہے، اس کے دل پر وہ نور بن کر چھا جاتی ہے وہ نیکی، جس کی وجہ سے پھر اس کا چہرہ بھی پر نور ہو جاتا ہے، پرکشش ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے جو لوگ بھی دیکھتے ہیں اس کی گرویدہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ایک صحابی آئے تھے اور کہا امتحان لینے کی غرض سے، جیسے چہرے پر نگاہ پڑی ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے فوراً کہا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اتنے پر انوار تھے۔ جب ہمارے اکابرین کے ہم دیکھتے اتنے پر انوار ہیں، تو پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کیا پوچھنا، جس کے بارے میں حضرت حسان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا تو حسین کسی ماں نے آج تک جلا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ بہرحال تو حضرت حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ پر انوار تھا، جس کی وجہ سے ایک عورت کی نگاہ جب پڑی تو وہ نفس و شیطان کے چکر میں آ گئی۔ ایک دن تنہائی دیکھا، چونکہ یہ حکیم تھے، ان کی دکان تھی، تو اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ دوپہر میں عام طور پہ بازاروں میں بھی سناٹا عام بازاروں میں ہو جاتا ہے، خصوصاً جہاں مسلم آبادی ہو، قیلولہ وغیرہ کے لیے۔ وہ اچانک آ گئی اور چہرے سے پردہ اٹھا دیا اور کہا دیکھیے میں کتنی خوبصورت ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، مجھ سے لطف اندوز ہو۔ حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا ایسا خوف، اللہ کی ایسی عظمت اور اللہ کا ایسا جلال ان کے قلب پر چھایا، اتنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے زاروں قطار کہ عورت گھبرا گئی اور بھاگ چلی۔ بہرحال آپ گناہ سے بچے۔ جب بڑھاپے میں پہنچے، بال سفید ہو گئے، اس وقت آپ کو خیال آیا، نفس یاد دلا رہا کیا کہ حکیم ترمذی اگر اس عورت سے تم لطف اٹھا لیے ہوتے تو آج توبہ کر لیتے، لیکن بتائیے ایسا موقع ملا بھی اور آپ نے یہ خیال آنا تھا کہ آپ گھبرا گئے، اور اتنے گھبرائے کہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گریہ وزاری کرنے لگے کہ اے اللہ، جب بال کالا تھا تو میرا قلب اتنا روشن تھا
کہ میں اس وقت موقع ہوتے ہوئے بھی، طاقت ہوتے ہوئے بھی میں گناہ نہیں کیا، آپ کی غداری نہیں کیا، اور آج بال سفید ہو گئے تو میرا قلب سیاہ ہو گیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ گریہ وزاری ایسی طاری تھی، آپ ایسے بے خود تھے کہ مصلی پر نیند آئی۔ دیکھیے سچا سچا جب بندہ ہوتا ہے، سچا سچا جب امتی ہوتا ہے، تو دیکھیے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تسلی دیتے ہیں۔ خواب میں تشریف لائے اور کہا حکیم ترمذی تم گھبراؤ نہیں، تمہارا یہ رونا دھونا اللہ کو بہت پسند ہے، سنو یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، چونکہ جو میرے زمانے سے زمانہ دور ہوتا جائے گا ویسے ویسے برکتیں گھٹتی جائیں گی۔ سب سے بابرکت زمانہ ہمارے آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا زمانہ تھا دنیا میں، اس کے بعد پھر تو کہا ایسے برکتیں گھٹتی جائیں گی، اٹھتی جائیں گی، جو زمانے سے بعد ہوتا جائے گا، دوری ہوتی جائے گی، اس لیے یہ زمانے کا اثر ہے، آپ نہ گھبرائیں۔ بہرحال تو چہرہ پر رونق ہو جاتا ہے، پر انوار ہو جاتا ہے کب؟ جب قلب نورانی ہو، قلب پر انوار ہو، قلب روشن ہو، قلب منور ہو۔ تو یہ قلب منور کرنے کی نیت سے تو نہیں یہ مراقبہ کیا جاتا، بہرحال یہ مراقبہ اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت و محبت حاصل کرنے کی غرض سے کیا جاتا ہے۔ اب آخری بات سنا کے مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے بات پھر ختم کرتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ یہ مکتوب نمبر 58 ہے، 58 انگریزی کا دورہ ہے نا۔ یہ مکتوبات امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا اردو ترجمہ، مکتوبات دفتر اول حصہ دوم سے، مکتوب نمبر 58۔ سنیے، ایک صاحب کے خط کے جواب میں حضرت فرما رہے ہیں انشاءاللہ اس مجلس کے موقع محل کے لحاظ سے یہ مکتوب جچے گا انشاءاللہ، اور ہم سب کو بہت فائدہ ہوگا۔ سنیے، حضرت اب چونکہ دنیا میں نہیں، لیکن وہی کہا نا، اب ان کی بات ہے، ایسا لگے گا جیسے حضرت ابھی یہ دیکھیے نصیحت کر رہے ہیں۔ سنیے، دیکھیے، سیادت مآب سید محمود کی طرف صادر فرمایا، شروع سے پڑھ رہا ہوں حرف بحرف۔ اس بیان میں کہ جس راہ کے طے کرنے کے ہم در پہ ہیں، یعنی لطائف ستہ ہم طے کرنا چاہتے ہیں، وہ سارے کا سارا 7 قدم ہے۔ لطائف ستہ چھا کو کہتے ہیں، چھا قدم، اور 7واں وہی لطیفہ قالب یا قالب۔ بہرحال یہ 7 قدم جو فرما رہے، قدم سے مراد یہاں طریقہ ہے۔ جیسے ایک اللہ والے نے کہا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نقش قدم، قدم لفظ وہاں بھی اور قدم لفظ یہاں بھی، تو قدم سے مراد وہاں بھی طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قدم سے مراد یہاں کیا ہے؟ طریقے یہ تصوف و سلوک ہے، یعنی جو یہ منزل ہم طے کرنا چاہتے ہیں، 7 لطائف یا 6 لطائف ستہ، یہ جو ہم طے کرنا چاہتے ہیں، یہ 7 یہ طریقے بتائے جا رہے ہیں۔ اور اس امر کے بیان میں کہ دوسرے سلاسل کے مشائخ کے بخلاف مشائخ نقشبندیہ نے سیر کی ابتدا عالم امر سے کی ہے، اور اس بیان میں کہ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور جو اس کے مناسب باتیں ہیں وہ خط میں لکھے ہیں سید محمود رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت کیا یہ طریقہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور دیگر مشائخ وہ فلاں سے شروع کرتے ہیں اور ہمارے مشائخ عالم امر سے شروع کرتے ہیں، یعنی جو لوگوں کی انتہا ہوتی ہے ہم اس سے کی ابتدا وہیں سے کرتے ہیں، یہ کیا ہے سمجھائیں ذرا۔ حضرت فرما رہے ہیں التفات نامہ گرامی وارد ہوا
चूँकि इससे बुलंद गिरोह यानी नक्शबंदिया की बातें सुनने का शौक़ मालूम होता है। इस बिना पर सवाल का जवाब देने और मतलूब व मुद्दआ की तरफ रग़बत दिलाने के लिए नाचार चंद बातें तहरीर में लाई हैं। मखदूम गिरामी हज़रत वाला लिख रहे हैं, इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, मखदूम गिरामी जिस रास्ते को हम तय करने के दर पे हैं वो सारा 7 कदम है। जिस तरह इंसान के 7 लतीफ़े हैं, लताइफ़ सित्ता का बयान हुआ, उसकी जगहें कहाँ कहाँ हैं, फिर लतीफ़े कालब का भी बयान हुआ कि पूरा जिस्म समझिए उसका। 2 कदम तो आलम खल्क में है जो कालब यानी बदन और नफ्स से ताल्लुक़ रखते हैं, और 5 कदम आलम अम्र में है जो कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी और इख्फा से ताल्लुक़ रखते हैं। और इन 7 कदमों में से हर कदम में 10,000 हिजाबात उठाते हैं। यानी जब हम आप इसका मुराकबा करेंगे, अपने शेख से सीखेंगे, मेहनत करेंगे, राह सुलूक तय करेंगे तो हिजाबात उठते जाएंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने एक जुमला कहा था कि हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल गफ़्फ़ार निगरामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये हिजाबात, ये कसाफत जो मुहीत है, एकदम दबीज चादर, जुल्मत छाई हुई है, ये सब हट जाएगी। कब? जब हम ज़िक्र करेंगे, मुराकबा करेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे। ठीक है, उसी को अल्लाह वाले कहते, दूर कर गफलत, हकीकत खोल दे मेरे लिए। तो हकीकत खुलती है ताकि जीना मरना हो मेरा फ़कत तेरे लिए। तो क्या कहा? हर 10,000 पर्दे में छुपा हर लतीफ़ा। तो जो जो लतीफ़ा ज़िंदा होता जाएगा वो पर्दे हटते जाएंगे और अल्लाह की क़ुर्बत महसूस होती जाएगी। सुबहान अल्लाह। ये हिजाबात नूरानी हो या जुल्मानी यानी स्याह, नूरानी हो या जुल्मानी, जो भी पर्दे हों वो सब हटेंगे इंशाअल्लाह। अब हदीस यहाँ पेश कर रहे हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्ना लिल्लाह 70 अल्फ़ हिजाब मिन नूर व ज़ुल्मा, मिन नूर व ज़ुल्मा। बेशक अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान 70,000 पर्दे हैं नूर और जुल्मत के। अव्वल कदम में जो आलम अम्र में रखते हैं, अव्वल कदम, सबसे पहला कदम जो आलम अम्र में रखते हैं, तजल्ली अफ़आल ज़ाहिर होती है। दूसरे कदम में तजल्ली सिफ़ात, तीसरे कदम में तजल्लियात ज़ातिया का आगाज़ हो जाता है। फिर तजल्लियात के फ़र्क के मुताबिक आगे तरक्की करता चला जाता है। देखिए, जो जो लतीफ़ा हम आप तय करेंगे, शेख का होना ज़रूरी है। बग़ैर शेख के हम लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे। और ये रूहानी नूरानी बातें कुछ ऐसी होती हैं, जैसा कि अक्सर हम आप सुनते हैं, उलूम नबूवत, नूर नबूवत। उलूम नबूवत किताब में मौजूद, नूर नबूवत सीना बसीना चलता है। इसीलिए अल्लाह वाले कहते, करीब जलते हुए दिल के अपना दिल कर दे, ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। ये आग लगती नहीं है लगाई जाती है। अल्लाह वालों के पास जब आप बैठेंगे, उनके कल्ब में जो अल्लाह की मारिफत व मोहब्बत, नबी की मारिफत व मोहब्बत का जो चिराग रोशन है उनके कल्ब में, जब वहाँ बैठेंगे तो आपका भी कल्ब रोशन होगा इंशाअल्लाह। हमारे हज़रत ख्वाजा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर एक शेर पढ़ते थे और कहते थे, जो आग की खासियत वो इश्क की खासियत, एक खाना बखाना है, एक सीना बसीना है। तो हज़रत कह रहे हैं हर एक तजल्ली फ़र्क के एतबार से ज़ाहिर होगी, ठीक है, और तरक्की करता चला जाता है। जैसा कि अहले मारिफत से पोशीदा नहीं, जो लोग इस राज से वाकिफ़ हैं उनसे पोशीदा नहीं है, वो इन तजल्लियात के बारे में बखूबी जानते हैं।
اس لیے بھی کہا نا شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شیخ صرف اپنے ان مریدین پر، ان خلفاء پر، ان سالکین پر اپنے راز دیتا ہے یا بتاتا ہے جو اس مقامات تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اگر نہیں پہنچا ہوا ہوتا ہے تو وہ راز اگر بتاتا ہے تو اس کے پلے نہیں پڑے گا، تو بجائے وہ قریب آنے کو دور ہوتا چلا جائے گا اور یہ کہے گا نہیں میرے شیخ اپنی پہنچ اتنی بتاتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہر ایک ایرے غیرے کے سامنے روحانی مقامات، راہ سلوک کی منزلیں جو ہیں وہ نہ کھولی جائیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لہجہ بہ لہجہ، درجہ بدرجہ جیسے وہ ترقی کرتا جائے اسی اعتبار سے اس کو سبق دیا جائے۔ اسی لیے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تصوف و سلوک کا مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے، تو حضرت نے اس آدمی کو ڈانٹ دیا اور کہا اس کو مدرسہ بنایا ہو، جب چاہا جو چاہا سوال کر لیا، جب موقع آئے گا یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اس سے کیا مطلب نکلتا، مطلب سمجھیں؟ آگے اب سنیں کیا فرمایا، جیسا کہ اہل معرفت سے پوشیدہ نہیں اور ان 7 قدموں میں سے ہر قدم میں بندہ اپنے سے دور اور حق سبحانہ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، یہ جو کچھ اسباق ہیں وہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اور ایسا نہیں جب آپ کو سبق دیا جائے گا تو آپ کو اللہ کی قربت محسوس نہ ہو، ایسا نہیں ہے، قربت محسوس ہوگی انشاءاللہ، جیسا کہ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں۔ یہ جملہ پھر پڑھتا ہوں، اور ان 7 قدموں میں سے ہر قدم میں، 7 قدموں وہی قدم کا معنی راستہ، طریقہ، ان 7 راستوں میں سے، 7 طریقوں میں سے ہر طریقہ میں بندہ اپنے سے دور اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ان قدموں کے مکمل ہونے کے ساتھ، یہاں تک کہ ان قدموں یعنی ان طریقوں کے مکمل ہونے کے ساتھ قرب الہی بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیں اللہ کی معرفت و محبت کا دریا ایسا لمبا چوڑا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب بندہ یا بندی اس معرفت و محبت کے بحر میں، دریا میں جب غوطہ لگاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، بے خود ہو جاتے ہیں، لیکن آخر میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے اللہ آپ کتنے بلند والا ہیں، ہماری سوچ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کا کوئی کنارہ ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے۔ تو وہی کہا کہ قرب الہی بھی مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا یہ بندہ اللہ کی قربت پا لیتا ہے، اور اس قربت میں، اس معرفت میں اس کو یہی ہر دم ایک دھن لگی رہتی ہے، بس میرا اللہ میرا اللہ۔ اس وقت وہ فنا اور بقا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں۔ غور کیجئے گا، فنا اور بقا سے مشرف کر دیے جاتے ہیں اور ولایت خاصہ کے درجے تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ کون؟ جو یہ مقامات طے کرتے ہیں، لطائف ستہ۔ اس لیے پہلے تو لطیفہ پر ہم مکمل ہوں، اپنے قلب کو تو پر انوار بنائیں تاکہ یہاں سے ساری گندگیاں نکلیں، غلاظتیں نکلیں۔ اب سنیں، طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے اس سیر کی ابتدا عالم امر سے اختیار کی ہے، اور عالم خلق کو بھی اس سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں، اس ضمن میں آ جاتا۔ سنیں آگے، بخلاف دوسرے سلسلوں کے مشائخ قدس سرہم کے، لہذا طریقہ نقشبندیہ وصول کے لیے دوسرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے، تو ضروری طور پر دوسروں کی انتہا ان کی ابتدا میں درج ہے۔
قیاس کنز گلستان من بہار مرا، میرے گلستان سے میرے بہار کا اندازہ کر لو، میرے گلستہ سے میری بہار کا اندازہ کر لو۔ ان بزرگوں کا طریقہ بعین ہی صحابہ کرام کا طریقہ ہے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، کیونکہ ان بزرگوں یعنی صحابہ کرام کو حضور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی صحبت میں ہی بطریق اندراج نہایت یعنی عبدیت کا جو مقام، اللہ کی جو قربت اور معرفت ہونی چاہیے وہ کچھ میسر آ گئی پہلی ملاقات میں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ برکت تھی جو کامل اولیاء امت کو نہایت پر پہنچ کر بھی بہت کم ہی میسر آتا ہے، یعنی اس امت کے جو کامل اولیاء ہیں شاید ان کو وہ کیفیت محمودہ نصیب ہو، وہ اللہ کی معرفت محبت کی لذت نصیب ہو جو ان میں ادنا سے ادنا لوگوں اور ادنا ہم کیسے کہیں، یہ بھی بے ادبی ہے، چونکہ صحابہ کرام کی پوری مقدس جماعت ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جنتی تھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ پاک کرے قرآن میں یہ ساری کی ساری مقدس جماعت جنتی ہے۔ سنیے حضرت کیا فرماتے، جو ان کو نصیب تھی میسر تھی، جو ان کے مقدر میں آ گیا تھا، آگے سنیں، جو کامل اولیاء امت کو نہایت پر پہنچ کر بھی بہت کم ہی میسر آتا ہے۔ لہٰذا سنیے ایک یہ مثال دے رہے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کی، جو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل تھے، لیکن اللہ پاک نے ان سے ایک بہت بڑا کام لیا۔ مسیلمہ کذاب خلافت صدیقی میں جس سے جنگ ہوئی تھی، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے تلوار سے ہی وہ قتل ہوا تھا۔ اتنا بڑا کام اللہ پاک نے ان سے لیا تھا۔ چونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تھوڑا تفسیر کر دوں کہ شہادت کے بعد مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دلی تکلیف تھی، اتنی تکلیف تھی، اپنے چچا سے اتنی محبت تھی، پھر اتنی محبت کے باوجود اگر ان کا قاتل آئے اور اسلام قبول کرے، آپ سوچیے۔ لیکن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا میرے سامنے نہ آنا، اسی کو کیوں میرے سامنے نہ آنا، تاکہ اگر آؤ گے تم تو میرے چچا کی یاد آئے گی۔ اس پر حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ قاتل سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف ایک بار صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو وہ سارے کامل اولیاء سے بڑھ چڑھ گئے، جنتی ہو گئے۔ یہ حضور کی صحبت کی برکت بیان کر رہے ہیں۔ پھر آگے اس کو پھر اور ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو خیر التابعین ہیں افضل قرار پائے، یعنی یہ جو خیر التابعین ہیں جن سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ابو بکر اور عمر فلاں اگر تم سے اویس قرنی سے ملاقات ہو تو تم دعا کی درخواست کرنا اور میری امت کی بھی مغفرت کی درخواست کرنا۔ تو حضرت فرماتے ہیں خیر التابعین افضل ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن ان سے افضل حضرت وحشی ہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحبت رسول اللہ پائے تھے، یہ صحبت رسول اللہ نہیں پائے تھے۔ آگے ایک قول نقل کرتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں
یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ نے جواب دیا تھا کون؟ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ وہ غبار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، وہ کئی درجے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس گروہ کی ابتدا میں دوسروں کی نہایت درج ہے، ان کی نہایت کیسی ہوگی، اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسی آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے، ان کی نہایت کیسی ہوگی اور دوسروں کے علم میں ان کی نہایت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ کیسے اس مقام کو سوچ سکتے ہیں؟ اس مقام کو سوچنے سمجھنے کے لیے وہ مقام حاصل کیا جائے۔ آگے قرآن کی آیت کیا پیش کر رہے ہیں؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی میں نے تو یہ سب کہہ دیا، بتا دیا، بیان کر دیا جو میرے علم میں اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اللہ کے لشکروں کو کون جانتا ہے؟ اللہ کے کون قریب ہے، کون دور ہے، کون محبوب ہے، کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ آگے کہتے ہیں اگر کوئی کوتاہ نظر اس گروہ کو قصوروار ٹھہرائے تو حاشا للہ کہ میں زبان پر اس گلا کو لاؤں، یعنی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں اس گلا کو، اگر اس نے گلا کیا تو میں اس گلا کو نہیں دہرا سکتا۔ جہان کے سارے آگے سب کچھ لمبی باتیں ہیں، بہرحال ہمارے آپ کے مناسبت سے یہاں جو بیان ہوئے اور باتیں کہی گئیں لطائف ستہ وغیرہ کی، اس لیے ہم لوگوں کو اپنے اپنے اسباب پر دھیان دینا چاہیے، اور جو کچھ پیر و مرشد کی طرف سے وظیفہ ملے یا جو کچھ تعلیمات ملے اس پر ہم لوگ پوری دل جمعی کے ساتھ عمل پیرا رہیں، اور اللہ پاک سے خصوصاً مدد مانگتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ پڑھ کے اللہ پاک سے اللہ کو مانگیں، اور اللہ کی ولایت خاصہ کا بھی سوال کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرمائے۔ آخر میں وہی باتیں جو حضرت دعا مانگ رہے تھے اشعار کے انداز میں، کہتا ہوں ہم سب آمین کہیں۔ ہے گناہ بے حد میرے، بے شک مجھے اقرار ہے، بخش دے مجھ کو کہ تو رحمان ہے، غفار ہے، معرفت کا نور بھر دے دل میں میرے اے خدا، فضل سے اپنے مجھے ایک بار تو جلوہ دکھا، باطنی امراض سے کر کے مزکا دل میرا، باطنی امراض سے کر کے مزکا دل میرا، اپنی طاعت کے لیے کر دے مصفا دل میرا، دور کر غفلت حقیقت کھول دے میرے لیے، تاکہ جینا مرنا ہو میرا فقط تیرے لیے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ اپنی محبت و معرفت عطا فرمائیے، انگ انگ میں خون کے قطرے قطرے میں، ہڈی کے گودے گودے میں، ہر بال میں اپنی محبت سمو دیجیے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے، ہم سب کا سینہ ایمان کا خزینہ بنائیے، ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ وما علینا الا البلاغ۔